سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ طلاق کے اندر، سورۃ نمبر 65 ہے، آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ سے ڈر جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ پہلی چیز ہے، اللہ کا ڈر۔ آپ دیکھ لیں ہمارے دل میں آج کتنا ہے یہ۔ اگر سچ پوچھیں تو اپنے سے ہر شخص یہ سوال کرے کہ میں کتنا اللہ سے ڈرتا ہوں، تو جواب بالعموم نفی میں ہی آئے گا یا بہت کمزور آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے کی وجہ ہی ہے کہ اسی رمضان میں آپ سب دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے کہ جو اشیاء خور و نوش، کھانے پینے کی جو چیزیں رمضان سے ایک دن پہلے وہ 100 روپے کی ہوا کرتی تھی، رمضان آنے سے ہی وہی چیزیں 200 اور 300 کی چلی گئیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ کس نے سازش کی ہے؟ یعنی ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ جی سازش ہو گئی ہے، سازش ہو گئی ہے، یہ کس نے سازش کی ہے؟ یہ ہم سب خود ہیں، یہ کوئی باہر سے سازش کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا خون چوسنے سے بھی باز نہیں آتے، ہم غریبوں کا گلا گھونٹنے سے بھی باز نہیں آتے، اور یہ سب کرنے والے بھی مسلمان ہیں، جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو جب اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر دلوں سے نکل جاتا ہے تو پھر رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی، بے برکتی ہی پیدا ہوتی ہے۔ پھر جتنے مرضی پیسے آ جائیں، وہ جسے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں پھر پوری نہیں پڑتی، پھر انسان ساری زندگی بے قراری اور بے چینی کے اندر ہی گزارتا ہے۔ تو لہٰذا رزق میں برکت کے لیے سب سے پہلے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے۔ پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، من جملہ اس کا یہی ہدف ہے، یہی بیان ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جائیں، تو سارے کام خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نکاح کے موقع پر جو خطبہ دیا کرتے تھے، اور بالعموم بھی جو خطبہ ہوا کرتا تھا، اس میں قرآن مجید کی جو 3 آیات پڑھتے تھے، 3 موقعوں کی آیات، سورۃ آل عمران کی آیات پڑھی جاتی ہیں، آیت 102 103، سورۃ النساء کی پہلی آیت پڑھی جاتی ہے، سورۃ احزاب کے آخری رکوع کی آیت پڑھی جاتی ہے۔ ان تینوں آیات کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو ان تینوں میں ایک چیز مشترک ہے، ایک چیز کامن ہے، اور وہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو لہٰذا اپنے دلوں میں ہمیں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، مطلب ہماری بے عزتی نہ ہو جائے، ہمیں جو ہے نا کوئی سزا نہ مل جائے، ہم گورنمنٹ سے تو ڈر جاتے ہیں، ہم جو ہے اور معاملات میں لوگوں کا تو خیال کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے، اللہ کا ڈر اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے جو ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس سے اللہ تعالیٰ نکلنے کے، اگر وہ کہیں پھنسا ہوا ہے نا تو اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے اپنا تعلق درست کر لے، اللہ نکلنے کے راستے پیدا کر دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے اس کو رزق دیں گے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، پہلی چیز اللہ کا ڈر، جس سے رزق میں برکت آ جاتی ہے، کہ پیسے تھوڑے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے اندر، اور یہ بھی آج کی وہ چیز ہے کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے۔
اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کا شکر نہیں ہم ادا کرتے. ناشکری، اتنی ناشکری ہو گئی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی لوگ گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں. سب کچھ موجود ہے پھر گلے شکوے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 7 ہے اس کی، سورہ نمبر 14 ہے. اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو اللہ کا شکر، اس کا جذبہ پیدا کریں. ہم عام طور پہ اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے سے جو آگے لوگ ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح تو شکر نہیں پیدا ہوگا کبھی بھی. اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2963 نمبر حدیث ہے، کتاب نمبر 53 کی کتاب الزہد. آپ نے فرمایا لوگو انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے سے اوپر نہ دیکھا کرو دنیاوی معاملات کے اندر. کیوں؟ اگر تم اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. نیچے دیکھو گے تو ممکن ہے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو. کل کی بات ہے، آج ہفتہ ہے نا، کل جمعہ تھا، کل کی بات ہے، یہ آج نہیں، یہ ہزاروں لوگوں کا مسئلہ ہے. کہ میں جمعہ پڑھانے گیا تو جمعے سے پہلے ہماری مسجد کے مطلب ادھر جمعہ پڑھتے ہیں ساتھی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ کوئی اپیل کرنی ہے، اس طرح کا معاملہ تھا. بہرحال جو بات اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ مجھے بتانے لگے، راز کی بات ہے، ظاہر ہے میں ان کا نام بھی نہیں لے رہا، لیکن آپ کو یہ صورتحال بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کئی دن ایسے ہوتے ہیں کہ میں صرف چائے پی کر سحری کرتا ہوں. ایسے لوگ بھی ہمارے اسی معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ ان کے پاس سحری کرنے کے لیے مناسب کھانا بھی موجود نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی یہ کیفیت اور حالت ہے؟ ہم الحمدللہ کئی لوگوں سے، ہزاروں لوگوں سے بہتر ہیں کہ ہم سحری کھانے کے لیے ہمارے پاس کھانا موجود ہے، افطاری کرنے کے لیے موجود ہے، اور بھی اس کے علاوہ بھی معاملات ہمارے چل رہے ہیں. لیکن اپنے سے نیچے جا کے دیکھی، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے آج کے حالات کے اندر. یہ حقیقت ہے. ہم دیکھیں، ہم کون سا لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھتے ہیں، ادھر باتیں ہی ہیں نا. کبھی کسی کے گھر میں جا کے دیکھیں، جائیں گے بھی اپنے عزیز و اقربا جن کو ہم جانتے ہیں وہاں بھی، لیکن لوگوں کے حالات جا کے اگر دیکھیں تو یقین مانے حالات اتنے خراب ہیں کہ بڑے لوگ ایسے ہیں. ایک یہ مثال ہے، اور کئی مثالیں ایسی ہیں. میں ایک اور ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جب میں ان کے گھر گیا تو یہ وقت تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور پکانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، آٹا موجود نہیں تھا، اور وہ بیٹھے ہیں انتظار میں. یعنی کیا اب کریں؟ کام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پیسوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ لوگوں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، پھر دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانے کے لیے روٹی تو دی. معاملات کمزور ہو گئے ہیں، سب کے ہو گئے ہیں، لیکن ہزاروں لوگوں سے اللہ نے بہتر ابھی تک ہمیں رکھا ہوا ہے. اور شیخ سعدی رحمہ اللہ کا واقعہ نا، جیسے کہ وہ جا رہے تھے، ناشکری کیسے پیدا ہوتی ہے. وہ جا رہے تھے اور دیکھا کہ جو ہے نا سادے وقت تھے، تو ان کے وہ کہتے ہیں کہ پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو شکوہ آ گیا کہ یا اللہ جوتا بھی نہیں ہے، ننگے پاؤں جا رہا ہوں. تو بہرحال اس طرح کی چیز جب انہوں نے دیکھی تو تھوڑا آگے گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، اور ادھر ہی کہتے ہیں کہ وہ سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے چلنے کے لیے کم از کم ٹانگیں تو دی ہیں مجھے. یعنی دوسروں سے اس اعتبار سے مانا کہ جوتے نہیں ہیں، لیکن چلنے کے لیے ٹانگیں تو موجود ہیں. اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ قرآن مجید کے 2 مقامات پہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ساری زندگی گزر جائے گی، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے.
اتنی نعمتیں ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا ایک بیٹا، ان کی آنکھ کا کوئی مسئلہ تھا، وہ آنکھ کا انہوں نے یہ جو کارنیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ، اس کا ٹرانسپلانٹ کروایا، یہ ادھر گجرانوالہ میں انہوں نے کروایا کارنیا ٹرانسپلانٹ۔ ویسے تو چلیں معاملہ ان کا تقریباً کافی بہتر ہو گیا، یعنی مالی حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ اس کا جو خرچہ ہے کہ آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے بس، کہ اس کا صرف آپریشن، اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیزیں نکال کے ڈالی جاتی ہیں، وہ گردہ ہے، جو بھی چیز ہے وہ قدرتی جو اللہ نے چیز دی ہے اس کا متبادل نہیں ہو سکتی، کام چلتے ہیں لیکن بہتر چلتے ہیں، تو وہ اس کا چھوٹے سے کارنیا ٹرانسپلانٹیشن کا جو خرچہ تھا وہ تقریباً 40 لاکھ روپیہ تھا۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ہمیں تو اللہ نے دونوں آنکھیں پوری کی پوری دی ہیں، اور ہم بالکل دنیا کی نعمتیں دیکھ رہے ہیں، روشنیاں رنگینیاں دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ چھوٹی سی چیز خراب ہو جائے تو ہمارے پاس کہاں 40 لاکھ روپیہ، اور یہ ایک آنکھ کی ایک چھوٹی سی چیز ہے، پوری آنکھ کتنے کروڑ کی ہوگی اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ضرورت پڑ جائے۔ انسان کے گردے لوگ ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کتنے لاکھوں کے اندر 50 لاکھ 60 لاکھ اس سے زیادہ کے اخراجات آتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جسم کے ان حصوں پہ غور کریں کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، مجھے ہاتھ دیے ہیں، مجھے پاؤں دیے ہیں، یہ ظاہری چیزیں ہیں، اپنے اندر کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہمارے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ایک انسان بھی اربوں خربوں سے کم کا نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی پیسہ نہیں لیا ہم سے۔ یہ شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں کو دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں 4 کروڑ لوگ دنیا میں آج بھی ایسے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ ہو جائے، آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم یہاں سے اٹھ کے گھر نہیں جا سکتے۔ یہ رنگ سارے ہمارے لیے بے معنی ہیں، یہ خوبصورتی کیا ہے، رنگوں کا کمبینیشن ہی ہے نا، لیکن ایک نابینا آدمی کے لیے کوئی رنگ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے لیے کالا ہو، سفید ہو، نیلا ہو، ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ اس کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، لوگوں اپنے سے نیچے دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر نہ دیکھو، اوپر دیکھو گے نہ شکری آئے گی کہ یا اللہ مجھے دیا کیا ہے، نیچے دیکھو گے تو شکر آئے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تیسری اور آخری بات جس سے رزق میں برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایسے کئی طریقے، کئی چیزیں ہیں رزق میں برکت کی، میں صرف 3 عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ صحیح بخاری کی بڑی معروف روایت ہے، انفق علیک، اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا، تم دو میں تمہیں دوں گا۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، بظاہر تو مال کم ہو رہا ہے لیکن اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ کیسے فرماتا ہے؟ یہ اس کی مشیت، اس کی مرضی، اس کے اسباب ہیں۔ اس کی ایک مثال، عملی مثال حدیث کی روشنی میں سمجھ لیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، اسی کتاب کے اندر، کتاب الزہد کے اندر، حدیث نمبر 2984 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی تھا، واقعہ بیان کر کے، وہ جا رہا تھا، آپ نے سنا ہوا ہے پہلے واقعہ، میں بتا رہا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا لیکن یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو پھر اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو اس نے راستے سے وہ جا رہا تھا تو بادل آ گئے، ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا، اس نے اس بادل کے ٹکڑے میں سے یہ آواز سنی کہ اس کی حدیقت فلان، کہ فلاں کے باغ کو جا کر پانی لگاؤ۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ صحیح مسلم کے اندر ہے یہ واقعہ، وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بادلوں سے کیا آواز آئی ہے۔ بادل تھے، ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہوائیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں خود نظر آ رہے ہوتے ہیں، بادل ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ تو اس نے دیکھی وہ بدلی سی، اور اس کو جب یہ آواز آئی کہ جا کے فلاں کے باغ کو پانی لگاؤ، تو اس نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اس چھوٹی سی بدلی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، وہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، ایک مقام پہ جا کے وہ برسنے لگا، ایک چھوٹی سی چوٹی تھی، پہاڑ تھا، اس کے اوپر وہ سارا پانی برسا، اور
پہاڑ آپ جانتے ہیں کہ جب پہاڑوں پہ پانی برستا ہے تو پھر وہ سارے کا سارا پانی ایک نالے کی صورت میں وہاں سے آگے نیچے آ جاتا ہے، پھر وہاں سے آگے دریاؤں وغیرہ میں، وہاں سے وہ سارا پانی نیچے آیا، وہ دیکھ رہا ہے سارا کچھ، یعنی اس کو نظر آ رہا تھا کہ وہاں سے اب یہ پانی نیچے آ رہا ہے، اور وہ اس پانی کے پیچھے پیچھے پھر جا رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ وہ سارا پانی آگے ایک میدانی زمین ہے، اور وہاں پہ ایک آدمی کھیت میں کام کر رہا ہے، اور اس کے کھیتوں کو وہ سارا پانی جا رہا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے اس شخص سے جس نے ہاتھ میں پھاوڑا سا پکڑا ہوا تھا اور وہ اپنے وہ کیاریاں ٹھیک کر رہا تھا، اس نے جا کے پوچھا کہ مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، حدیث میں نام ذکر نہیں ہے، بہرحال اس نے بتایا جی میرا یہ نام ہے۔ تو اس نے کہا آپ نے کیوں پوچھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تمہارا یہی نام جو تم اپنا نام بتا رہے ہو، یہی نام میں نے بادلوں سے سنا تھا کہ فلاں کے باغ کو جا کر پانی لگاؤ، تو کیا کرتے ہو تم؟ کیا عمل ہے تمہارا؟ تو اس نے کیا کہا وہ سننے والی بات ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو ہم میں سے، بڑا بھی خرچ کرنے والے اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ اس نے کہا کہ میرے اس باغ کی جتنی بھی کھیتی ہوتی ہے، جتنی بھی آمدن ہوتی ہے، میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ میں کھانے کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ میں اگلے سال بیج کے لیے بطور بیج محفوظ کر دیتا ہوں، 2 حصے، اور تیسرا حصہ یعنی 33% آپ کہہ لیں، 33%، وہ تیسرا حصہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا پھر یہی وجہ ہے کہ تم تیسرا حصہ مال اپنا اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہو، تو اللہ نے تمہارے اس خاص باغ کے لیے بادلوں کو حکم دیا کہ اس کے باغ کو جا کر پانی لگاؤ۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک بندے کی دکان پہ ہی گاہک آتا ہے، خاص ایک بندے سے ہی گاہک رابطہ کرتا ہے، سارے بازار کو چھوڑ کر یہ ہمارے پاس ہی کیوں آیا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ بات، یہ خیال کس نے ڈال دیا ہے؟ یہ اللہ انتظام کر رہے ہوتے ہیں پیچھے۔ بعض اوقات ہمیں تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی قدرتی، ہم یہ لفظ بولتے ہیں، اتفاق سے، بائی چانس، یہ قدرتی، یہ اتفاق سے، یہ بائی چانس، ان چیزوں کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ اللہ کی مشیت کار فرما ہوتی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے راہ میں خرچ کرتا ہے، اب اس کے رزق کا وعدہ میں نے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خاص اس بندے کے پاس گاہک یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں وہ کرتے ہیں۔ جس طرح اس بندے کو اسپیشل سارے لوگ خشک ہیں، ان کی زمینیں اور اس کے باغ کو پانی لگ رہا ہے، اس کے برعکس اور برخلاف دیکھیں تو جو قومیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی، یا ہم جیسے ظالم لوگ جو لوگوں کا ناحق جو ہے وہ خون چوستے ہیں، میں لفظ بولنا تو نہیں چاہتا، پھر ان کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے کہ ان کی فصلیں کھڑی ہوتی ہیں، کاٹنے والی ہوتی ہیں، اور اللہ ان پہ بارش برسا کر ان کی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کہ یہ ظالم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس مہینے کا بھی خیال نہیں کیا، تو ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کی زمین سے اگی ہوئی اللہ کے اناج کو لوگوں کے اتنے مہنگے کر دیں کہ وہ اس آٹے اور روٹی کو لینے کے لیے لائنوں میں مرنے لگ جائیں۔ لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی راہ